السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کا سبق سورۃ الفاتحہ کے اسماء اور اس کے فضائل کے حوالے سے ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اسماء چند ہیں جو کتب احادیث سے ملتے ہیں۔ ایک نام فاتحۃ الکتاب اور دوسرا نام الصلاۃ بھی ہے، تیسرا نام سورۃ الحمدللہ رب العالمین، اس کا چوتھا نام سورۃ الحمد، اس کا پانچواں نام السبع المثانی اور اس کا چھٹا نام القرآن العظیم اور ساتواں نام ام القرآن اور آٹھواں نام ام الکتاب ہے۔ یہ اس کے نام کتب احادیث سے ملتے ہیں۔ تو جب ایک سورت کے اتنے سارے نام آ جائیں تو اس کے لیے محدثین کا قاعدہ ہے کہ اسماء کی کثرت سورت کے معانی و مطالب کی کثرت کی دلیل ہے۔ آئیے سورۃ الفاتحہ کے چند فضائل جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر 806 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے تھے۔ ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہے۔ یہ 2 نور اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ دوسری حدیث سیدنا ابو سعید المعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر 4703 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین ہی سبع المثانی والقرآن العظیم۔ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین یہی سبع المثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ اور اسی طرح سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، فرماتے ہیں ہم کچھ صحابہ کرام کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ہم نے پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت ہے، ایک لڑکی آئی آ کر اس نے کہا کہ قبیلے کے سردار کو سانپ نے یا دوسری چیز نے ڈس لیا ہے۔ فرماتے ہیں میں گیا، جا کر اس کو سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ سورۃ فاتحہ کے دم کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس سردار کو شفا دے دی۔ تو فرماتے ہیں قبیلے والوں نے ہمیں 30 بکریاں دی جنہیں ہم نے آپس میں تقسیم کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ کا حصہ بھی نکالا۔ اسی طرح خارجہ بن سلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا علاقہ بن صحاح تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک پاگل آدمی کو لوہے کی زنجیروں کے اندر بندھا ہوا لایا گیا۔ اس کے گھر والوں نے مجھے کہا کہ اس کو دم کیجیے۔ میں نے اس کو دم کیا سورۃ الفاتحہ پڑھ کے، تو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس دم کرنے کی وجہ سے اس پاگل کو شفا دے دی، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا بکریاں لے لو، تم نے حق دم کے ساتھ کھایا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے سورۃ الفاتحہ نماز کے اندر نہ پڑھی۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر 395 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، فرمایا کہ جس بندے نے نماز پڑھی اور اس کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، فرمایا کہ وہ نماز خداج، وہ نماز ناقص ہے، وہ نماز ناقص ہے۔ 3 مطلب فرمایا۔ اور خداج اونٹنی کے اس بچے کو بولتے ہیں جو اپنے مولود کی اپنے پیدائش سے قبل اس کو گرا دے، یعنی کہ اونٹنی نے اگر 9 ماہ بعد بچے کو پیدا کرنا ہے، جنم دینا ہے،
تو وہ اونٹنی اپنے اس بچے کو 4 ماہ میں حمل کو گرا دے تو وہ بچہ جس طرح ناقص ہوتا ہے، اسی طرح فرمایا کہ اس بندے کی نماز بھی ناقص ہے جس بندے نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، غیر تمام ہے، مکمل نہیں ہے۔ آگے راوی نے سوال کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کروں؟ فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، جب تو امام کے پیچھے ہو تو اس کو اپنے دل کے اندر پڑھ لیا کر۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ رب العزت نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنی علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی۔ اسی طرح جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتے ہیں ھذا لی ولعبدی ما سأل، بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتے ہیں ھذا عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کو اس نے سوال کیا۔ سوال کس چیز کا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے اپنا انعام کیا، اور نہ کہ وہ ذلیل اور گمراہ ہوئے، خراب ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھے سورۃ الفاتحہ کے فضائل کہ یہ بہترین دم ہے، اس کے بغیر سورۃ الفاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ جس بندے نے سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھی وہ نماز اس کی ناقص ہے، نامکمل ہے۔ موذی چیزوں کے ڈسنے کا علاج بھی سورۃ الفاتحہ ہے، اور اسی طرح یہ نور اللہ رب العزت نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ یہ تھا میرے محترم بھائیو آج کا سبق، اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی وما علی الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔